اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم العنین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی اکادر، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رازق فقط اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو آواز دے کر کہتے ہیں میرا بندہ مجھے پہچان، زمین کی تہوں میں بسنے والوں کو رزق بھی میں دیتا ہوں، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والوں تک بھی دانہ رزق میں پہنچاتا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ اور دوستو، ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے اور بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو آواز دے کر کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہی اللہ ہے جو بڑی روزی دینے والا ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے۔ وہی اللہ ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا میرا حبیب ان لوگوں کو کہہ دو کیوں حرام کے ساتھ اپنے مالوں کو آلودہ کرتے ہو؟ تیرا رب ہے جو رزق کو وسیع بھی کرتا ہے، اور تیرا رب ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم و کھلا دشمن ہے۔ معصوم نے فرمایا العبادۃ 70 جزءا، عبادت کی 70 جزیں، افضلها الرزق الحلال، اور ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 سال سے مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا اپنے مال کو چیک کر، اپنے رزق کو چیک کر۔ فرمایا جو شخص 40 دن تک لگاتار رزق حلال کھاتا ہے اللہ اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو شخص رزق حلال کی تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اسی حالت میں اسے نیند آ جاتی ہے، فرمایا جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے معصوم نے فرمایا جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو پالتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا اور یہ وہ شخص ہوگا جس پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ عذاب پروردگار میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا رزق حلال کمانے والے کے لیے بہشت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا وہ حلال کمانے والے تیری مرضی ہے جس دروازے سے مرضی یا جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ اسے اپنے انبیاء جیسا ثواب عطا فرمائے۔
باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں کام کر رہے ہیں. ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے فرزند رسول اس تپتی ہوئی دھوپ میں اب ہوس سے دنیا میں مصروف ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ہوس سے دنیا میں نہیں، میں رزق حلال کی تلاش میں مصروف. مولا اگر کسی کو رزق حلال کماتے ہوئے موت آ جائے تو یہ کیسی موت ہوگی؟ فرمایا جا زمانے کو ہم آل محمد کا پیغام سنا دے، اگر کوئی رزق حلال کماتے ہوئے مر گیا تو وہ آل محمد کی نگاہ میں شہید مرے گا، شہادت کی موت ہوگی. رسول خدا نے ارشاد فرمایا عبادت کی 10 جزیں ہیں، 9 جزیں اللہ نے، 9 اجزاء اللہ نے رزق حلال کی تلاش میں رکھے ہیں. فرمایا روح القدس میرے پاس آئے، مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی، میرا حبیب، اللہ کہہ رہے میرا حبیب اپنی امت کو سمجھا جب تک کوئی شخص رزق حلال حاصل نہیں کر لے گا میں اللہ اسے ہرگز موت نہیں دوں گا. جو کچھ میں اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے جب تک وہ اپنا مکمل رزق حاصل نہیں کر لے گا. لہذا اللہ سے ڈرو، رزق حلال کمانے کے لیے اچھے طریقے اپناؤ. فرمایا میں نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں، اب سب سے خوبصورت مثال میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں. ایک شہد کی مکھی کی مثال لے لیجیے، اپنے گھر کے اندر حرام نہ لانے دیتی ہے نہ لاتی ہے. فرمایا اپنے گھروں کو حرام کے ساتھ آلودہ مت کرو. کب تک؟ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ اولاد کا نافرمان ہونا، یہ گھروں کی بے سکونی، یہ عبادت کا لطف کرنا ہونا، یہ سارا نتیجہ اسی بات کا ہے. اور پھر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اللہ نے جو مومن کی صفت بیان کی مما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے جو اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے اس سے دیا ہے. ہم نے دیا ہے، اپنا تو تیرا ہے ہی نہیں، کہاں تیرا مال ہے؟ لہلہاتی فصلوں کا اجڑ جانا، پکے ہوئے پھلوں کا گر جانا، باغوں کا اجڑ جانا، یہ پتہ دے رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اس پر کسی اور ذات کا قبضہ ہے، یہ کسی ذات کے مرہون منت ہے، یہ کسی ذات کے تابع ہے. وہی ذات جس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیجیے اپنا رسول اللہ کوئی واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے. ہائے افسوس کہ ہم تو اتنے بھٹک چکے، ہم نے تو کبھی نصیحت حاصل ہی نہیں کی، نہ کبھی قرآن سے پوچھا. وہ قرآن جو ہمارے گھروں کی الماریوں میں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، جس پہ گرد جم چکی ہے. حالانکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہم نے قرآن نہیں کھولا، نہ کبھی اپنے نبی اور نبی کی آل کے فرمان کو پڑھا جو کہتے ہوئے گئے یہ دونوں چیزیں ہی تو تمہارے لیے مشعل راہ ہیں. میرے امام کے پاس ایک شخص کتنا عظیم ہے وہ شخص جس نے امام سے اپنی ضرورت کی بابت سوال کیا کہ ابن رسول اللہ مجھے کوئی واعظ و نصیحت کیجیے. میرے امام کی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا ان کان اللہ تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاہتمامک لماذا. کہو عبد خدا جب تیری روزی کا ضامن اللہ ہے تو تجھے غصہ اور پریشانی کرنے کی کیا ضرورت؟ کرونا آ گیا ہے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ادھر سے لوٹا ادھر سے کسوٹا.
فرمایا اگر رب کفالت کا ذمہ اپنے لے رہا ہے، تیری روزی کا ضامن تیرا رب ہے، پھر یہ غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُومًا فَالْحِرْصُ لِمَاذَا؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رزق اسی ذات نے تقسیم کرنا ہے، قاسم رزق تیرا رب ہے، فرمایا پھر لالچ کا کیا فائدہ، پھر حرص طمع کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا؟ فرمایا جب یہ یقین ہے کہ کل حساب ہوگا، کل حساب لیا جائے گا، فرمایا پھر جمع آوری کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ حَقًّا فَالْبُخْلُ لِمَاذَا؟ فرمایا جب یہ پرتا ہے کہ ادھر خرچ کرو گے ادھر اور بھیج دے گا، ادھر خرچ کرو گے ادھر اور بڑھا دے گا، فرمایا پھر بخیلت کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَ الْعُقُوبَةُ مِنَ النَّارِ فَالْمَعْصِيَّةُ لِمَاذَا؟ جب پتہ ہے کہ جرم کی سزا آگ ہے، گناہ کروں گا تو سزا آگ ہے، جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، حساب لیا جائے گا، تو پھر معصیت کس لیے؟ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقًّا فَالْفَرَحُ لِمَاذَا؟ جب موت حق ہے تو پھر خوشی کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر چند دنوں کی زندگی پر یہ کوٹھی بنا لی، یہ کار لے لی، یہ مکان بنا لیا، یہ پیسے لے لیے، یہ اتنے رقبے کا مالک ہو گیا، اتنے باغوں کا مالک ہو گیا، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہو گیا، فرمایا جب موت حق ہے تو پھر یہ خوشی کس کے لیے؟ وَإِنْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا، جب یہ حق ہے کہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا، امیر غریب سب کو گزرنا پڑے گا، کوٹھی والا بھی گزرے گا، کار والا بھی گزرے گا، پیسے والا بھی گزرے گا، دولت والا بھی گزرے گا، فرمایا پھر یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ تکبر کس لیے؟ وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدْرٍ، فرمایا جب ہر شے قضاء و قدر کے تابع ہے تو پھر غم زدہ ہونے کا کیا فائدہ؟ وَإِنْ كَانَتْ الدُّنْيَا فَانِيَةً فَالطَّمَانِينَةُ إِلَيْهَا لِمَاذَا؟ فرمایا عبد خدا جب دنیا فانی ہے تو پھر دنیا پر اعتماد کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا ترک لقمت حرام احب الی اللہ من الف رکعت تطوعا، ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا، ایک لقمہ حرام کا ترک کر رہا اللہ کے نزدیک 2000 رکعت نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت ترین حل بتایا، ہائے کوئی سننے والا ہو مصطفیٰ کے اس حل، کوئی غور کرنے والا ہو زہرا کے بابا کے اس کلام پر۔ فرمایا من احب ان یستجاب دعاءہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، فلیطیب مطعمہ و مکسبہ، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا کھانا بھی حلال بنائے اور اپنا کمانا بھی حلال بنائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا میرے بیٹے، اے میرے لال، او میرے لخت جگر، اس شخص کے بارے میں تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس کا یقین کوتاہ اور نیت کمزور ہے۔ کس بات سے عبرت حاصل کرو؟ فرمایا اللہ نے اسے تخلیق کی تین ایسی حالتوں سے گزارا ہے، اور ان تین حالتوں میں اسے روزی عطا کی ہے جن حالتوں میں نہ وہ خود
روزی کما سکتا تھا اور نہ کسی اور بہانے سے حاصل کر سکتا تھا اگر رب اسے روزی نہ دیتا۔ فرمایا پھر یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ چوتھی حالت میں بھی وہی اللہ رزق دے گا جس نے سابقہ 3 حالتوں میں رزق دیا۔ مولا المواحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا اگر کسی بندے پر گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اسے تنہا چھوڑ دیے جائے اور اس کے پاس کسی کے آنے کا کوئی امکان نہ ہو، دروازہ مقفل ہو، موٹا سا تالا لگا دیا جائے، مولا اس شخص کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے موت آئے گی وہیں سے رزق آئے گا۔ حضرت عزیر کی طرف رب اکبر نے وحی کی، فرمایا اے عزیر اذا اوتیت رزقا منی فلا تنظر الی قلتی ولکن انظر الی من ہداہ۔ اے عزیر، او میرے نبی، جب تمہارے پاس رزق آئے تو یہ نہ دیکھ کے تھوڑا آیا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے، اس کو ہدیہ کرنے والا کون ہے، اس کو دینے والا کون ہے۔ دوستان عزیز، آج معاشرے کی بدبختی کی انتہا کا سبب یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے دینداری کا، لیکن دین ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی غذا حلال نہیں ہے۔ چاہیے جا کر ان لوگوں کے حالات پڑھیں۔ کیا نہیں چاہتے ہو کہ ہم بھی میثم تمار بنے؟ کیا نہیں چاہتے ہو کہ ہم بھی ابو ذر غفاری بنے؟ کیا نہیں چاہتے ہو کہ ہم بھی مالک اشتر بنے؟ کیسے بنو گے؟ مسجد کوفہ میں امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، خطبے سے فارغ ہوئے، لوگوں سے پوچھا، او لوگو، او میرا میثم تمار کہاں ہے؟ مولا فلاں چوراہے پہ بیٹھا ہوا کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے کھجوریں بیچ رہا۔ فرمایا جانتے ہو میں علی اس سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ مولا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ علی کو یقین ہے میثم میرا وہ شیعہ ہے، میثم میرا وہ محب ہے جو رزق حلال کھاتا بھی ہے اور رزق حلال کماتا بھی ہے۔ یہ رزق حلال کا نتیجہ تھا نا، کہ جس کے غم میں پوری کائنات روئے وہ علی میثم تمار کے غم میں رو رہا تھا۔ پودا لگا رہے کھجور کا، امیر المومنین دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں۔ یہ قوت، یہ بہادری، یہ رزق حلال کی وجہ سے تھی۔ حضرت میثم تمار پلٹ کے دیکھتے ہیں، آقا کیوں رو رہے ہو؟ غلط لگا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں اے میرے میثم، تو پودا غلط نہیں لگا رہا۔ مولا اگر غلط نہیں لگا رہا تو آپ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میثم میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب تجھے اسی پودے پہ، اس کے جوان ہونے پہ اس پہ سولی لٹکایا جائے گا۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ بڑے ولایت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں جی، ہم یہ کر لیا وہ کر لیا، عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، حتیٰ کہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اور ولایت کی باتیں ایسے منہ سے اچھی نہیں لگتی جن کو خدا پہ یقین ہی نہ ہو، جن کو خدا کی ربوبیت کا ہی پتہ نہ ہو، جن کو خدا کے رازق ہونے کا ہی علم نہ ہو۔ ایسی زبانوں سے ولایت کی بات اچھی نہیں لگتی، جن کا اعمال لوگوں کو لوٹنا ہو، جن کا اعمال غلط باتوں کی ترغیب دینا ہو، جن کا اعمال اللہ کی مخلوق کے اندر، جن کے اعمال اللہ کی مخلوق کے اندر فساد پھیلانا ہو۔ ایسے لوگوں سے ولایت کی باتیں کہ ہم مولا والے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ آئیے ذرا اس شخص کو دیکھیے کہ یہ کیسا مولا والا تھا۔ علی تو اٹھ کے چلے گئے، میثم تمار نے زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ صبح و شام پانی اس پودے کی جڑوں میں ڈالتا اور اس سے خطاب کر کے کہتا، اوے کھجور کا پودا، تو کب بڑا ہوگا؟ میں سولی چڑھوں گا، میرے علی کا قول سچا ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بصیر آئے ایام حج میں۔
کیا سمجھتے ہیں ہر کوئی بیت اللہ جاتا ہے، لیکن حج اسی کا قبول ہوتا ہے جس کا مال حلال ہوتا ہے۔ بہن کا چھیننے والا، بیٹی کا چھیننے والا، ہمسائے کا چھیننے والا، دوست کا چھیننے والا، یتیم کا کھانے والا، کاہے کا حج ہے؟ اے اللہ کے بندو، اپنے مال پاک کرو۔ یتیماں فقراء غرباء کا حق دو۔ کیا سبب تھا کہ علی ابن ابی طالب کے شہادت کی شب پالتو بطخیں علی کی ابا کے دامن کو اپنی چونچوں میں دبا کے روتی تھیں؟ کیا سبب تھا جب علی کو ضربت لگی تو کوفے کی گلیوں میں یتیماں فقراء مساکین ٹکرے مار مار کے رو رو کر کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلانے والے اور ہماری خدمت کرنے والے اور ہمارے دروازوں تک روٹی پہنچانے والے اور یتیماں اور فقراء کے ہمدرد کہاں ہو؟ کیا سبب تھا کہ وہ بوڑھا فقیر چیخیں مار مار کے کہہ رہا تھا، میرے اللہ مجھے جینے کی ضرورت نہیں ہے جب میرا علی نہیں رہا تو مجھے اب جینے کا کیا فائدہ؟ حضرت ابو بصیر آتے ہیں، امام علیہ السلام احوال پوچھتے ہیں، بصیر تیرے علاقے کا کیا حال ہے؟ پھر ایک ایک مومن کی بابت امام نے سوال کیا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پوچھا، ابو بصیر عرض کرنے لگے، یا ابن رسول اللہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ فرمایا کیوں؟ مولا آپ کا نام لیوا ہے، آپ کا محب کہلواتا ہے، لیکن مولا چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے۔ فرمایا ابو بصیر جب پلٹ کے جانا نا، اس سے میرا سلام کہنا، اور خالی سلام نہ کہنا بلکہ سلام کے ساتھ ایک پیغام دینا۔ یا ابن رسول اللہ کیا پیغام دوں؟ کہا اسے کہنا جو تو کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، اور جو ہم چاہتے ہیں اگر تو ایسا بن گیا تو جعفر صادق وعدہ کرتا ہے موت سے پہلے تجھے جنت میں تیرا مقام دکھائے گا۔ حضرت پلٹے، ایام حج گزر گئے، حضرت ابو بصیر پلٹ آئے، لوگ ملاقات کے لیے آئے، حاجی بیت اللہ کا ملاقات کر لیجیے۔ کتنا حسن ظن ہوتا ہے لوگوں کا ہم لوگوں کا۔ یہ بیت اللہ سے ہو کے آیا ہے، یہ کربلا معلیٰ سے ہو کے آیا ہے، یہ نجف اشرف سے ہو کے آیا ہے، یہ مشہد مقدس سے ہو کے آیا ہے، یہ قم سے ہو کر آیا ہے۔ اللہ کرے لوٹنے والوں کا لوٹنا اچھا ہو۔ سارے لوگ آئے، وہ شخص بھی آیا، سب چلے گئے۔ جب وہ جانے لگا تو ابو بصیر نے دامن پکڑ کے کہا، عبد خدا جعفر صادق کو جانتے ہو؟ ہاں میرے مولا ہیں، آقا ہیں۔ کہا انہوں نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ تھڑپنے لگا، گریا کرنے لگا، آہوزاری۔ کہا ابو بصیر بھول گئے ہوگے، کجا میں اور کجا فرزند زہرا، امام نے کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، میرے لیے نہیں۔ کہا میں بھول نہیں رہا، میرے امام نے خالی سلام نہیں بھیجا بلکہ ایک پیغام بھی تجھے دیا ہے۔ کہا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا امام کہہ رہے تھے جو تو کر رہے وہ ہم نہیں چاہتے، تیری زندگی کے گزارنے کا انداز ہماری چاہت کے برخلاف ہے۔ اگر تو ایسا بن جا جو ہم چاہتے ہیں تو ہم تجھے تیری جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں اور مرنے سے پہلے تجھے جنت میں تیرا مقام بھی دکھاتے ہیں۔ کلام امام کا کوئی اثر ہوا؟ دعا کیا کیجئے، میرے اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو ہمارے لیے مؤثر بنا۔ ہم پہ اثر نہیں ہو رہا، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رزق پاک نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے۔ گھر چلا گیا، جس کا جو لوٹا تھا واپس کیا، جو چھینا تھا واپس کیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، سوچا کہ جا کر اس کی احوال پرسی کروں، پتہ کروں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، امام کے فرمان کا اس پہ کتنا اثر ہوا ہے۔ کہتا ہے دق الباب کیا، اندر سے کمزور آواز ہے، ابو بصیر اندر نہ آنا۔
میں جس حالت میں ہوں نا تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا، میں برہنہ ہوں، میں نے سب کا لوٹا ہوا واپس کیا، حتیٰ کہ میرے پاس پہننے کے لیے اپنے بدن پہ لباس نہیں رہا، کئی دن ہو گئے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں پلٹا، لباس لیا، اس تک پہنچایا، کھانا دیا، بس توبہ اور استغفار کی کیفیات تھیں کہ اس پہ موت کے بادل برسنے لگے۔ جب موت کا وقت قریب ہوا تو اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا ابو بصیر اپنا کان میرے قریب کر۔ کہ جب میں نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو کہہ رہا تھا ابو بصیر میں نے فرزند رسول کا کہا مانا ہے، فرزند رسول نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، میں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مر رہا۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ متقیوں کے لیے سب کچھ ہے۔ اپنے مالوں کو پاک کیجیے، اپنی نسلوں پر رحم کیجیے، اپنی اولادوں پر رحم کیجیے۔ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی غذا پاک ہو، مال کمانا بھی صحیح ہونا چاہیے اور مال کھانا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کماتا صحیح ہے لیکن خرچ غلط کرتا ہے، اور کبھی کبھی کماتا غلط ہے اور خرچ صحیح کرتا ہے، دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمانا بھی صحیح ہے اور خرچ بھی صحیح کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رزق حلال اور وافر عطا فرما، میرے مالک اپنے دروازے کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے پروردگار ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما، میرے پروردگار ہمیں قرآن اور آل بیت کے پاکیزہ فرمودات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملکی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک